عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء ہند کے اس چینل میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو دربار خواجہ غریب نواز کی تعمیر اور سلطان محمود خلجی کی حضرت خواجہ غریب نواز کے در پر حاضری کے اوپر ہے۔ غیاث الدین خلجی کے دور میں ایک مشہور بزرگ حضرت خواجہ حسین ناگوری گزرے ہیں۔ خواجہ حسین ناگوری حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور خلیفہ صوفی حمید الدین ناگوری کی اولاد سے تھے۔ خواجہ حسین ناگوری کی دلی آرزو تھی کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی باقاعدہ طور پر تعمیر کرائی جائے، لیکن ان کی یہ آرزو ایک لمبے عرصے تک پوری نہ ہو سکی، اور وہ اپنی زبان سے اس بات کا اظہار بھی کرتے تھے کہ میرے روحانی پیشوا کو کسی ظاہری زینت کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب لوگ اس دربار میں آئیں تو انہیں پتہ چلے کہ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند کی آرام گاہ ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی باقاعدہ طور پر تعمیر کا کام اگر دیکھا جائے تو حضرت خواجہ حسین ناگوری نے 938 ہجری میں غیاث الدین خلجی کے کہنے پر شروع کیا۔ یعنی غیاث الدین خلجی نے 938 میں جب دربار خواجہ غریب نواز میں حاضری دی تو اس نے اپنے طور پر کہا کہ اے بزرگ، میں چاہتا ہوں کہ اپنی طرف سے کوئی خدمت انجام دو۔ تو حضرت خواجہ حسین ناگوری کی آرزو تھی بھی پہلے سے، جب اس نے کہا تو آپ اس بات پر تیار ہو گئے، تو اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی باقاعدہ طور پر تعمیر کا کام خواجہ حسین ناگوری کی نگرانی میں 938 ہجری کے آخر سے شروع ہو کر 939 ہجری میں یہ کام باقاعدہ طور پر مکمل ہوا۔ سلطان محمود خلجی کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ہندوستان میں اسلام کی ابتدا اجمیر سے ہوئی اور اجمیر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آرام گاہ ہے، لیکن اب وہاں پر غیر مسلموں کا قبضہ ہے اور وہ مذہب اسلام اور شعائر اسلام کی کھلے طور پر بے حرمتی کر رہے ہیں، تو اس نے اس بے حرمتی کو روکنے کے لیے اجمیر کے قلعے پر حملہ کیا۔ اس وقت اجمیر کے قلعے کا سردار گجادھر نامی شخص تھا۔ وہ راجپوتوں کے ساتھ مل کر سلطان محمود خلجی سے جنگ کے لیے آیا۔ 4 دن تک مسلسل جنگ ہوتی رہی۔ 5ویں روز گجادھر مارا گیا۔ اس کے بعد سلطان محمود خلجی نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دی اور وہاں پر ایک مسجد تعمیر کرائی جس کا نام مسجد سندل خانہ ہے۔ اس کے بعد وہاں کے خدام مجاوروں کو انعام و اکرام دے کر خود مندل گڑھ کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔